آج ایک صحابی، سننا بہت پیاری بات ہے، بہت اللہ کی قسم یہ واقعہ جب میں پڑھا نا، اللہ کی قسم دل خوش ہو جائے، اللہ کی قسم، ایک صحابی آخری کنڈیشن، سیریس، یعنی بالکل آخری سٹیج پر ہے وہ صحابی، سارے محلے والے جمع ہیں، ارے اللہ کے رسول کو بلاؤ، ارے بلاؤ اللہ کے رسول کو بلاؤ، ان کی تو جان جا رہی ہے، یہ تو سکرات میں ہے، نزا کی حالت میں، آخری حالت میں، اللہ کے رسول کو بلاؤ۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کام چھوڑا اور کہا کہ اچھا میرے صحابی آخری حالت میں، وہ آخری کنڈیشن میں، وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی آئے۔ آ کر جب دیکھا تو وہ صحابی بالکل سکرات کے عالم میں، اس حالت میں مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ صحابی آخری حالت میں، قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مبارک سر پر ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا، اور آپ کو معلوم ہے جب کوئی آخری حالت میں آئے تو اسے کلمہ پڑھانا چاہیے، بھائی کوئی آخری حالت میں آئے تو اسے، ہمارے گھر میں بھی کبھی ایسا موقع ہو جو آخری حالت میں آئے اسے کلمہ پڑھاؤ۔ حدیث پاک میں لکھا لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، جو بھی آپ کے گھر میں آخری حالت میں آئے اسے کلمہ پڑھاؤ۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ صحابی کو دیکھا کہ آخری حالت میں ہمارے نبی نے اپنا دایاں مبارک ہاتھ ان کے پیشانی مبارک پر رکھا، اور ہمارے نبی نے آہستہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے آہستہ ان کو کلمہ پڑھایا، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا، آہستہ ہمارے نبی پڑھا رہے لا الہ الا اللہ، لیکن وہ صحابی اتنے سیریس ہے، اتنے زیادہ نزا کی حالت میں، اتنے زیادہ سکرات کی حالت میں کہ وہ صحابی کلمہ نہیں پڑھ سکے، انہوں نے آہستہ سے انگلی سے یوں اشارہ کیا، دیکھو یوں انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر میں ہمارے نبی مسکرانے لگے تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ مسکراتے کیوں ہو؟ اللہ کے رسول یہ صحابی کی آخری گھڑی ہے اور آپ مسکراتے کیوں ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں مسکراؤں نہ تو کیا کروں، میں نے اس کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کی تاکہ یہ کلمہ پڑھے اور میں قیامت میں گواہ بن جاؤں، لیکن اللہ کو اس کا کلمہ اتنا پسند آیا، اللہ نے مجھے گواہ نہیں بنایا، اس کی انگلی کو آسمان پر اٹھایا اور اللہ نے کہا اے نبی تم مت گواہ بنو، میں آسمان پر اس کے کلمے کا گواہ بن گیا، میں آسمان پر اس کے کلمے کا گواہ بن گیا، کل قیامت میں تمہیں اس کے کلمے کی گواہی دینے کی ضرورت نہیں، فیصلہ کرنے والا پروردگار خود گواہی دے گا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آیا تھا۔ میرے پیارے دوستو، یہ کلمہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن شرط کہ ہمارا یقین اندر سے بنے، کرنے دھرنے والا کون؟ کریں گے، آج سے ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کہو تو ایک اور بات بتا دوں کلمے پر، بتا دوں نا، سنیں گے نا، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو ایک حدیث سے پاک میں لکھا، یہ حدیث ہے نا جب ہم پڑھتے تو ہم کو تھوڑی ہنسی بھی آتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے، ہنسی بھی آتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے، اور یہ ہنسنے پر بھی اللہ انعام دے گا۔ میرے دوستو جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے، بولے جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا، اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھتا، یقین کے ساتھ کلمہ پڑھتا، محبت کے ساتھ کلمہ پڑھتا، ایک فرشتہ کلمے کو لیتا، سننا توجہ دینا، ایک فرشتہ کلمے کو لیتا اور پہلے آسمان پر جاتا، بولو کہاں پر جاتا؟ پہلے آسمان پر جاتا، اب دوسرا فرشتہ اس کو ملتا، کہاں پر ملتا؟ پہلے جیسے ہم لوگ دنیا میں ایک دوسرے کو ملتے نا، تو ایک انسان نے اچھے طریقے سے کلمہ پڑھا، یقین کے ساتھ کلمہ پڑھا، اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا، محبت کے ساتھ کلمہ پڑھا، ایک آدمی کلمہ پڑھتا، فرشتہ کہاں لے کر گیا؟ بولو کہاں لے کر گیا؟ پہلے آسمان پر، دوسرا فرشتہ اس کو ملتا، پوچھتا کہاں جاتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے وہ بندے نے کلمہ پڑھا نا اس کو لے کے میں عرش پہ جاتا ہوں، تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے مت جا، تکلیف مت اٹھا، وہ کلمہ تو پہنچ گیا۔ ارے بولو نا سبحان اللہ، بولو نا، وہ کلمہ تو پہنچ گیا، تکلیف مت اٹھا، کائے کو دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر جاتا، یہیں سے واپس ہو جا، اس لیے کہ جو تو کلمہ لے کر جاتا ہے وہ کلمہ پہنچ گیا۔ تو پہلا فرشتہ کہتا کیسے پہنچ گیا؟ میں تو لے کر جا رہا ہوں۔ ارے کہاں پہنچ گیا؟ اور وہ کلمے پر مغفرت لے کے میں اتر گیا، وہ کلمہ پہنچ گیا اور مغفرت لے کے میں اتر گیا۔ اب کائے کو تکلیف اٹھا کے کلمہ لے کر جاتا ہے؟ اللہ کو کلمہ اتنا پسند ہے کہ اس کا بندہ زمین پہ پڑتا ہے، اللہ اس کو آسمانوں پر اٹھا لیتا ہے۔ میرے دوستو یہ جو بات میں نے کئی قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے، ہاں یہ بات ڈائریکٹ قرآن میں، پارہ نمبر 13، بولو ساتھ میں، بولو پارہ نمبر، پڑھیں گے میرے ساتھ میں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کیا فرماتے؟ اے ایمان والا تیرا یہ جو کلمہ ہے بولو لا الہ، اللہ فرماتے تیرا یہ جو کلمہ ہے بولو لا الہ، اللہ فرماتے تیرا یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کہتے تیرے نظر میں یہ کلمہ ہے، اللہ کہتے میری نظر میں یہ درخت ہے، درخت یہ اتنا پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑیں زمین پر ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہے۔ میرے دوستو کون سا پارا پڑھیں گے میرے ساتھ میں، پڑھیں گے انشاءاللہ تاکہ ہماری دوسری بات پکی ہو جائے، کرنے دھرنے والا کون؟
اور آج سے توحید پہ جمیں گے انشاءاللہ. ارے توحید پہ آ جاؤ, رات کو نیند بھی آرام سے آئے گی. ہاں آج ہم لوگ جب رات کو بستر پہ جاتے ہیں نا, جیسا بستر پہ جائے گا نا ہمارا دماغ خالی ہوگا نا تو شیطان دماغ میں بانٹ ڈالے گا. تیرے کو معلوم تیرے بارے میں وہ کیا بولتا تھا؟ بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پھر کوئی اور دماغ میں بات آئے گی, آج تو راستے میں چلتا تھا تیری کیسی انسلٹ ہو گئی. اب وہ کیا کرے گا, پوری رات سوئے گا نہیں, میں صبح ایسا کروں گا, میں صبح ایسا کروں گا, ایسا کروں گا. میرے دوستو یہ توحید ڈیمیج, اس لیے نیند نہیں آتی ہے. ورنہ آدمی کے پاس توحید پورا ہونا, جیسا شیطان یہ دماغ میں بانٹ ڈالے اور تیرے بارے میں وہ کیا بولتا تھا, تیری ناک کٹ گئی, تو فوراً کہے گا ناک کٹانے والا اللہ ہے, وہ تھوڑی ہے. بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جیسے دل میں جلن آئے گی کہ دیکھ اس کے پاس کتنا بڑا گھر ہے, اس کے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے, ارے وہ دیکھ کیسا گھومتا ہے. فوراً اللہ دماغ میں یہ بات ڈالے گا, ارے جو اللہ اس کو دیتا ہے میں مانگوں گا اللہ مجھ کو بھی دے دے گا. تو بتاؤ سوئے گا کہ نہیں سوئے گا آرام سے؟ توحید پکی ہو جائے تو نیند بھی برابر, کوئی حسد نہیں, کوئی جلن نہیں, کوئی کینہ نہیں, کوئی عداوت نہیں. بلکہ میرے دوستوں میں تو کہتا ہوں کوئی اگر آپ کی برائی کرے نا, میں ایک کام کرتا ہوں, آپ کریں گے انشاءاللہ. میرے کو جب پتا چلتا نا کوئی میری برائی کیا, آپ کو بھی بولتا ہوں, میرے کو جب پتا چلتا نا میری کوئی برائی کیا, میں گھر میں بولتا ہوں آج زیادہ کھاؤں گا. تو سب لوگ سوچتے ہیں کہ زیادہ کیوں کھائیں گے. میں نے کہا نہیں کھاؤ تو کیا کرو, اس نے میری برائی کیا, اب قیامت میں میرا گناہ اللہ اس کو دے دے گا اور اس کی نیکی میرے کو دے گا. تو بھائی زیادہ کھاؤں کہ کم کھاؤں؟ ارے بھائی سیدھی بات ہے نا, کوئی میری برائی کرے, کوئی میری غیبت کرے, کوئی میری چگلی کرے, کوئی میرے خلاف فتنہ اٹھائے, قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا. ابھی قاری عبد الباطن صاحب کہہ رہے تھے قیامت میں فیصلہ ہوگا, تو فیصلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے اس کی برائی کیا, تو نے غیبت کیا, تو نے چگلی کیا, تو نے یہ کیا وہ کیا. اللہ قیامت میں کہے گا کہ یہ میرے سارے گناہ لے جا, اور اس کی ساری عبادت. میں تو سوچتا ہوں بھلے 10-12 عمرہ کرے کہ سب ساتھ میں ہی مل جائے میرے دوستوں. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہماری توحید مضبوط ہو جائے. کون کون آتا ہے اس میں؟ بولو ہمارا پیغام توحید, بولو ہمارا پیغام, پھر بولو ہمارا پیغام. اور ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں زمین پر, یہ پہنچتا کہاں پر ہے؟ پارہ نمبر 13. بولو پارہ نمبر, میرے ساتھ میں پڑھو میرے دوستوں, بہت پیاری آیت ہے. اللہ نے فرمایا کَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ کلمہ, اللہ فرماتے تو نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ, تیری نظر میں یہ کلمہ تھا. اللہ فرماتے میری مبارک نظر میں کشجرۃ طیبہ, اللہ فرماتے یہ درخت ہے اصلها ثابت, جس کی جڑیں زمین میں ہے, وفرعها فی السماء, اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہے. میرے احمد آباد والوں, ایک مرتبہ کوئی محبت کے ساتھ کلمہ پڑھ لے, زمین پر کلمہ پڑھتا رہے گا, وہ آسمانوں پر اللہ اٹھاتا جائے گا انشاءاللہ. تو بولو توحید پر میری کتنی باتیں ہو گئی؟ 2. ایک تو ذکر, کتنی مرتبہ روزانہ؟ نہیں آواز نہیں آ رہی, کتنی مرتبہ؟ اور نمبر 2 پورا مجمع ساتھ میں کہے ہمارا پیغام, ہمارا زندہ رہنا کس پر ہے؟ توحید. ہمارا مرنا کس پر ہے؟ توحید. ہمارا عقیدہ توحید. کرنے دھرنے والا, آواز جیسے میں چاہ رہا ہوں نہیں آ رہی بھائی, اس پر بالکل پکے اتر جاؤ. ہاں کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں کہہ دو نا, سب کو یاد ہے, میرے ساتھ میں پڑھو نا, پڑھیں گے انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ یہ پڑھنے پہ اللہ معاف کرے گا. پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب اعلان کر دو, میرے محبوب اعلان کر دو, اللہ ہے, اللہ بے نیاز, اللہ کسی کا محتاج نہیں, نہ جنا گیا, اور اللہ تیری قسم تیری طرح کوئی ہو بھی نہیں سکتا. دوسرا پیغام توحید. بھائی برابر بات پکی انشاءاللہ. میں نے شروع میں کہا تھا کتنی باتیں کروں گا, ایک بات ہو گئی, اللہ کا ذکر روزانہ بولو. کتنی مرتبہ؟ نمبر 2 توحید دل میں جمے گی انشاءاللہ. اب نمبر 3 پر آ رہا ہوں, آ جاؤ نا کہ بعد میں کبھی, اس لیے کہ مجھے سرخیز بھی آنے کا. کون سی جگہ پر آنا ہے؟
ہاں مولانا حبیب صاحب نے 3-4 جگہ بتا دیے مجھے بیان سے پہلے. انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ. بولو اللہ سب کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ حاسدوں کے حسد سے ہمیں بچائے. تیسری بات پر دیکھو میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی, اللہ وحدہ لا شریک لہ کی قسم, یہ 3 باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر میرے اور آپ کے اندر جمع ہو گئی, آج اللہ نے یہ میدان میں ہم کو جمع کیا ہے, کل اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع کرے گا. نمبر 3 ہے, نمبر 3 کیا کرنا چاہیے ہمیں ہمارے آقا, بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین کے ساتھ سچی محبت کرنا. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم جو مجھ سے سچی محبت کرے گا, ہمارے نبی نے فرمایا کانا معی فی الجنہ, ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم جب میں جنت میں جاؤں گا اس امتی کو بھی لے کر چلا جاؤں گا. تو میرے پیارے دوستو تیسری بات نبی سے محبت. کون تیار ہے ذرا بالکل کس کے ہاں کریں گے نبی سے محبت. ایک بات بتاؤں عظیم بھائی, بہت سننے جیسی بات ہے, قاری صاحب بہت سننے جیسی بات ہے. نبی سے محبت فرض, بولو نبی سے محبت. سننا بہت کان کھول کر سننا میرے دوستو, یہ مسئلے کی بات ہے, عقیدے کی بات ہے. ساتھ میں بولو بھائی نماز پڑھنا, پورا مجمع بولے نا نماز پڑھنا فرض ہے. اگر کوئی مالدار ہو تو سال میں 1 مرتبہ زکات دینا فرض ہے. رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھنا فرض ہے. اگر کوئی مالدار ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا. ہمارے نبی تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ سنو میرے صحابہ, اور ہمارے نبی نے جمعہ کے دن منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا او میرے قیامت تک آنے والے سن لو, اگر نماز پڑھنا فرض ہے, زکات دینا فرض ہے, روزہ رکھنا فرض ہے, حج کرنا فرض ہے, ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان, ہمارے نبی نے فرمایا مجھ سے محبت کرنا بھی فرض ہے. بولو نبی سے محبت کرنا. ایک بات جو نبی سے محبت نہ کرے وہ گنہگار ہے, اور جو نبی سے محبت کا انکار کرے اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا. اس لیے آج سب لوگ بتاؤ نا بھائی نبی سے محبت ہاں فرض ہے نا. تو تیسری چیز اپنے اندر یہ پیدا کرو نبی سے. میرے پیارو درود پاک پڑھیں گے نا انشاءاللہ, نہیں بولو نا پڑھیں گے. کون سا درود پاک پڑھے ذرا توجہ دینا. ایک بہت پیاری فضیلت بتا رہا ہوں, بہت پیاری فضیلت, شاید آپ نے سنا نہیں سنا, لیکن میرے دوستو اس پر مولانا حبیب صاحب نعرہ ضروری ہے اس کے اوپر, اس لیے کہ یہ درود پاک ایسا ہے جو ہم سینے سے لگائیں گے انشاءاللہ. وہ لگائیں گے نا انشاءاللہ. ایک صحابی یہ کام ہمارا ہو رہا ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہو صلی اللہ, ساتھ میں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور کیا فرمایا یا رسول اللہ, آنکھوں میں آنسو ہے, وہ صحابی کی آنکھوں میں آنسو ہے, کہا یا رسول اللہ, بولو کیا فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان. وہ صحابی کی ڈسپلن دیکھو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان. آپ جب دنیا سے پردہ فرما جائیں گے, آپ دنیا سے وصال فرما جائیں گے, پھر اگر کوئی آپ پر درود پڑے گا تو وہ درود پاک کی کیا شان ہوگی. جب آپ وصال فرما جائیں گے, آپ پردہ فرما جائیں گے, پھر قیامت تک آنے والا کوئی امتی جیسے ہم لوگ آپ پر درود پڑیں گے تو وہ درود پاک کی شان کیا ہوگی. ہمارے نبی پاک کہہ دو صلی اللہ کیا پیارا جواب دیا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک بھر گئی, آپ کی آنکھیں نم ہو گئی, اور آپ نے فرمایا ہاں میرے پردہ فرمانے کے بعد قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی محبت کے ساتھ, کس کے ساتھ, نہیں پورا مجمع بولے نا, کس کے ساتھ, ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑے گا. ارے بھلے 1 مرتبہ درود پڑے گا, فرشتہ وہ درود پا کر لے گا, اور اللہ کے رسول فرماتے وہ فرشتہ دیر نہیں کرے گا, وہ سیدھے مدینہ میرے روضہ مبارکہ پر آ جائے گا. ہم یہ حدیث کے ایک جملے پر نعرہ ضروری ہے, ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی, سنتے جانا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والا میرا امتی محبت کے ساتھ 1
کے درود پاک کو لے گا اور فرشتہ جلدی جلدی مدینہ مدینہ آئے گا. ہمارے نبی فرماتے میرے روضہ مبارکہ پر آئے گا. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم ہے جب وہ محبت والا درود میرے روضے پر آئے گا, ہمارے نبی فرماتے میں فرشتے کو کہوں گا جا میرے امتی نے 1 مرتبہ درود پڑھا, میری طرف سے میرے امتی کو 10 مرتبہ سلام پہنچا دے. ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی. 1 مرتبہ محبت کے ساتھ درود پڑھا, ہمارے نبی نے کتنی مرتبہ سلام, پورا مجمع بولے نا کتنی مرتبہ سلام, 10 مرتبہ سلام. پھر وہ فرشتہ وہی درود کو لیتا, اب اللہ کے پاس جاتا, اللہ کو سب کچھ معلوم, لیکن وہ فرشتہ جا کر کہتا اللہ, وہ فرشتہ جا کر کہتا میرے پروردگار تیرے فلاں بندے نے 1 مرتبہ محبت کے ساتھ درود پڑھا, ہم وہ درود مدینہ لے گئے, مصطفیٰ نے 10 مرتبہ سلام کہا, اے اللہ وہی درود تیرے پاس لے کر آیا. اللہ فرماتے مجھے سب معلوم ہے, اگر مصطفیٰ نے 10 مرتبہ سلام پہنچایا, اللہ فرماتے میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میری کبریائی کی قسم, میری بڑائی کی قسم, اگر مصطفیٰ نے 10 مرتبہ سلام پہنچایا, اللہ کہتے میرا درود پڑھنے والا بندہ اس کو میری طرف سے بھی 10 مرتبہ سلام پہنچا دو. تو 1 مرتبہ محبت کے ساتھ درود, نبی کتنے سلام پہنچائے اور اللہ کتنے سلام پہنچائے, اور ابھی بات پوری نہیں ہوئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فرشتہ ٹھہر جا, ہاں کہو سبحان اللہ. اللہ فرماتے فرشتہ ٹھہر جا, آگے مت بڑھنا, آگے مت بڑھنا. وہ محبت والا درود نبی نے 10 مرتبہ سلام پہنچایا, میں نے اس بندے کو 10 مرتبہ سلام کیا. اللہ کہتے فرشتہ آگے مت جا, ٹھہر جا. اب وہ درود کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کروں گا, بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے وہ درود کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کروں گا, اور ایسا فرشتہ پیدا کروں گا میری قسم اس کی 360 زبانیں ہوگی. ایک فرشتہ پیدا کروں گا میری قسم اس کی 360 زبانیں ہوگی, اور وہ فرشتہ قیامت تک میری تسبیح پڑھے گا, کبھی سبحان اللہ پڑھے گا, کبھی الحمدللہ پڑھے گا, کبھی اللہ اکبر پڑھے گا, کبھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا. اس کی ساری تسبیح 360 زبانوں سے قیامت تک پڑھتا جائے گا. اللہ کہتے ہیں میری قسم وہ سب تسبیح کو جمع کروں گا, اور جس بندے نے محبت کے ساتھ 1 مرتبہ درود پڑھا قیامت میں اس کے نام اعمال میں وہ ساری تسبیح پہنچا دوں گا. کوئی محبت کے ساتھ 1 مرتبہ درود پڑھے, مصطفیٰ کے کتنے سلام, رب مصطفیٰ کے کتنے سلام, اور 360 زبان والا فرشتہ جو قیامت تک تسبیح پڑھے وہ سب ہم کو صرف 1 مرتبہ محبت والا درود بھائی, اونلی ونس. 1 مرتبہ کوئی اپنے پروفیٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے, اللہ راضی ہو جاتا. بولو اللہ. لیکن کیسے پڑھنے کا, پورا مجمع بولے, ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. کیسے پڑھنے کا, محبت کے ساتھ. اچھا محبت کے ساتھ, میرا بہت توجہ دینا, محبت کے ساتھ. قاری عبد الباطن صاحب محبت کے ساتھ درود پڑھے تو مدینہ جائے. بولو بولو, محبت کے ساتھ درود پڑھے تو مدینہ جائے. ارے میرے پیاروں, محبت والا درود مدینہ جا سکتا تو یہ دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کرو, اللہ اسے بھی مدینہ لے جائے گا. بھائی جائیں گے نا مدینہ, محبت والا درود جا سکتا تو محبت والا دل کائے کو نہیں جائے گا, جائیں گے نا مدینہ. تو محبت کے ساتھ کون کون درود پڑھنے کو تیار ہے, سب تیار ہے نا. ابھی میں پڑھاؤں گا درود انشاءاللہ, اور محبت کے ساتھ پڑھیں گے. نبی 10 مرتبہ سلام, اللہ 10 مرتبہ سلام, 360 زبان والا فرشتہ, قیامت تک تسبیح تحمید سب ہمارے نام عمل میں. تو میرے دوستوں محبت کے ساتھ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. نبی سے محبت کرتے ہو, ایک ایسا ٹھنڈا ٹھنڈا جواب دیتے. ارے نبی سے محبت کرتے ہو, کون کون کرتا ہے؟ میں احمد آباد والوں کو کتنے بیان کیے, ابھی تک وہ جذبہ نہیں آیا. ارے ایسے نہیں بولو بھائی, ایسے نہیں بولو, یہ ہاتھ اٹھا دیا نبی سے محبت کرتا نا. یوں کہو میں نبی سے محبت کرتا تھا, کرتا ہوں,
اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتا رہوں گا. تو ساتھ میں بولو میرے دوستوں, محمد سے محبت کرتا, مصطفیٰ سے محبت کرتے, اور جب تک جان میں جان رہے گی محبت کرتے. ارے زمانہ تین ہی ہے, پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر, ماضی, حال, مستقبل. ہم وہ ہیں جو نبی سے محبت کرتے تھے, ہم وہ ہیں جو نبی سے محبت کرتے گئے, اور ہم وہ ہیں جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے. تیار ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کریں نا, ہاتھ اوپر کریں. ماشاءاللہ, آپ میرا ساتھ دیں. میں کہہ رہا ہوں, کہو مصطفیٰ کا دامن, بولو نا مصطفیٰ کا دامن, اور بولو نبی سے محبت کرتے کرتے اور کرتے. انشاءاللہ وعدہ پکا, بالکل پکا وعدہ, نبی سے محبت نا. اچھا, اللہ کے بہت بڑے ولی غوث پاک, نام سنا؟ پیرانے پیر, عالم ربانی, فیض سبحانی, شیخ عبد القادر. اتنے بڑے اللہ کے ولی غوث پاک. ان کو کسی نے پوچھا, کسی نے آ کر ان کو پوچھا, حضرت اگر کوئی بغیر محبت کے درود پڑھے تو, وداؤٹ محبت, اگر کوئی بغیر محبت کے درود پڑھے تو, وہ اللہ کے ولی پیرانے پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, چہرہ سرخ, ارے چہرہ غصے میں لال, فرمایا کوئی امتی میرے نبی پر بغیر محبت کے درود پڑھے. اور پھر کیا فرمایا؟ اگر کوئی بغیر محبت کے درود پڑے گا, فرشتہ درود لے گا اور اس کے منہ پہ وہیں مار دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت والا درود جاتا ہے, بلند آواز سے جاتا ہے, اور بغیر محبت والا درود وہ یہ منڈپ کے باہر نہیں جاتا تو مدینہ کہاں جائے گا؟ ارے کوئی سٹیج پہ بغیر محبت کے درود پڑھے تو سٹیج کے باہر درود نہیں جائے گا, کوئی پہلی لائن میں بغیر محبت کے درود پڑھے تو دوسری لائن میں نہیں جائے گا. تو جب یہ منڈپ کے باہر نہیں جائے گا تو مدینہ, اور مدینہ جانا نہیں جانا, کس کو جانا ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں. سب کو جانا مدینہ. ارے ایسی دعا کرو نا, اللہ مدینے کی موت نصیب فرمائے. میرے دوستو اللہ پیارے نبی کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. میں مدینہ جانا نا, میں ایک شعر پڑھتا ہوں, آپ لوگ آمین کہو گے انشاءاللہ. بھائی قاری عبد الباطن صاحب, آپ کی طرح نہیں پڑھ سکتا, پہلے ہی بول دو بھائی, یہ وہ ایکسپریس ہے, یہ لوکل ہے, لیکن سب آمین کہہ دیں. میں تو صرف آمین کے لیے کہہ رہا ہوں. بھائی پڑھیں گے نا انشاءاللہ. چمکا دے خدا میری قسمت, پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. آمین نہیں چاہ رہا, آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھو تاکہ میرا عیب چھپ جاوے, ورنہ قاری عبد الباطن ابھی پوچھیں گے یہ لہجہ کہاں سے لایا. ساتھ میں پڑھو, ساتھ میں. چمکا دے خدا میری قسمت, چمکا دے خدا میری قسمت, چمکا دے خدا میری قسمت, پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. سب لوگ مدینہ جاتے ہیں, سب لوگ مدینہ جاتے ہیں, مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے. جائیں گے نا بھائی, مدینہ جائیں گے نا انشاءاللہ. تو چلو اب میں درود پڑھانا ہی شروع کر دوں. کون محبت والا درود کون پڑھے گا؟ بھائی محبت والا, ماشاءاللہ پڑھیں گے نا سب محبت والا درود. کہاں محبت والا درود پڑھیں گے؟ ہمارا درود کہاں جائے گا؟ اور میں کہتا ہوں مدینہ سنو, ہمارا محبت والا درود سنو, مدینہ جائے گا. اللہ کی قسم سرکار قبول کریں گے تو پروردگار بھی قبول کرے گا. سرکار قبول کریں گے تو پروردگار بھی قبول کرے گا. اللہ فرماتے میرے نبی نے قبول کر لیا, ہم نے آسمان پر اٹھا لیا. اللہ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو عبادت زمین پر قبول ہو گئی ہم نے اسے آسمانوں پر اٹھا لیا. ارے ساتھ میں کہہ دو محبت والا درود, مدینہ مدینہ جائے گا, سرکار قبول کریں گے تو پروردگار بھی. تو کون کون پڑھے گا محبت والا درود؟ محبت والا. معاف کرنا بھائی, بغیر محبت کے کون پڑھے گا؟ نہیں کوئی ہوگا, کوئی تو ہوگا بھائی. ہم مولانا حبیب صاحب, بغیر محبت کے کوئی پڑھے گا؟ نہیں میرے کو ڈاؤٹ ہے. ارے ساتھ میں بولو نا بھائی محبت والا درود. ہاں ہاتھ اوپر کرو نا بھائی, محبت والا درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اچھا بغیر محبت والے ہاتھ اوپر کریں, بغیر محبت.
مطلب سب نبی سے محبت کرتے ہیں؟ ارے بولو نا، سب نبی سے محبت کرتے ہیں، کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ ثبوت محبت کا ثبوت کہاں ہے؟ داڑھی کہاں ہے؟ یہاں بھائی میرے کو کان میں تکلیف ہے، جلدی میں سن نہیں پاتا قاری صاحب، کان میں تکلیف ہے، آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہے، سب نظر آتے ہیں۔ ہو چکنا چکنا گال، بولو نا بھائی داڑھی کہاں ہے؟ اچھا معاف کرنا، ہو سکتا شاید احمد آباد میں نہیں آتی ہو مولانا حبیب صاحب، ایسا میں پرابلم تو نہیں نا؟ کہیں کہیں بارش نہیں ہوتی تو سبزہ نہیں اگتا ہے۔ کہاں ہے داڑھی؟ بھائی ایمان سے بولو، جس کو نبی کے چہرے سے نفرت ہو گئی، کیا وہ نبی سے محبت کرتا ہے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ابھی کوئی مجمع میں سے اٹھے اور میرے کو تھپڑ مارے، ابھی کوئی اٹھے اور میرے کو دھاڑ سے تھپڑ مارے، ہاں میں اس کو بولوں کیوں مارا؟ تو کہتا ہے قاری صاحب آپ سے بہت محبت ہے۔ بتاؤ میں واپس احمد آباد آؤں گا؟ میرے جیسا معمولی آدمی کو معلوم ہے، میرے جیسا معمولی ایک انسان، ایک گنہگار، ایک پاپی، ایک مجرم، میرے کو معلوم ہے کوئی تھپڑ مارے اور پھر محبت بولے تو یہ ڈھونگ کرتا ہے، یہ محبت نہیں کرتا۔ بلکہ مولانا حبیب صاحب میرے کو فون کرے قاری صاحب واپس کب آؤ گے، تو میں کہوں گا مولانا کوئی تماشا باقی رہ گیا۔ ایک بات بتاؤں، آپ لوگ کرو گے تو نہیں مجھے معلوم ہے، عظیم بھائی ہاں ایک بات میں بتاؤں، بہت صحیح ہے، آپ سب بڑے بڑے عہدے والے بیٹھے ماشاءاللہ، لیکن کوئی بھی یہ کرے گا نہیں۔ قاری صاحب کوئی گھر میں جاوے، ایک آدمی گیا، ایک ہسبینڈ گیا اپنے گھر میں اور جا کے بیوی کو تھاڑ تھپڑ مار دیا، آپ لوگ کرو گے ایسا؟ ہمت بھی نہیں نا۔ ایک حضرت بول ابراہیم، ایک ہسبینڈ گیا اور جا کر اپنی بیوی کو تھاڑ تھپڑ مارا، وہ بیچاری یوں گال پکڑ کے بیٹھ گئی، کیا ہوا؟ ارے کیا ہوا؟ تو کہا ارے جس سے محبت ہوتی ہے اسی کو مارتے ہیں۔ اب وہ بیوقوف کو نہیں معلوم کہ وہ احمد آباد کی ہے، قاسم راجستھان کی نہیں، اس کو نہیں معلوم وہ احمد آباد کی ہے۔ وہ آدھے گھنٹے کے بعد اٹھی اور 8 تھپڑ مارے، ایک دیا پھر دوسرا دیا پھر تیسرا، پھر اب وہ بیچارہ آدمی وہ اپنا گال پکڑ کے بیٹھا، مارتے کیوں ہے؟ اب محبت میں ہم تم سے آگے ہیں۔ شاید سمجھ گئے ہوں گے میں جو کہنے جا رہا ہوں، ہنستے ہنساتے بہت کچھ بول گیا۔ میرے دوستو، یعنی میرے جیسا معمولی آدمی کو کوئی تھپڑ مارے اور پھر بولے محبت ہے تو میں ماننے کو تیار۔ تو یہی چیز ہم نبی سے منوا رہے، کبھی چہرے پر ریزر چلایا، کبھی گالوں کے اوپر بلیڈ چلا دیا، کبھی قینچی چلا دی، کبھی لوہا چلا دیا، اور ابھی میں نے پوچھا نبی سے محبت کرتے تو ہاتھ اٹھایا۔ شرم نہیں آئی جھوٹ بولنے؟ کیوں یہ ڈھونگ کرتے ہو میرے پیاروں؟ اور کس کے ساتھ غداری کرتے ہو؟ ارے میرے کو کوئی دھوکہ دے دے، قیامت میں کچھ اور معاملہ ہوگا۔ ارے مولانا حبیب صاحب کو دھوکہ دے دے، قیامت میں کچھ اور معاملہ ہوگا۔ لیکن اس امتی کو شرم نہیں آتی، نبی کو دھوکہ دیتا ہے، نبی پاک کو دھوکہ دیتا ہے۔ ابھی سب نے ہاتھ اٹھایا اور بڑے اطمینان سے کہا محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ کیا محبت ہے میرے دوستو؟ چہرے پر داڑھی نہیں اور نبی سے محبت۔ اور داڑھی نہ رکھنے والا، میں کھل کر کہتا ہوں، معاف کرنا آپ کو برا لگے تو آئندہ مت بلانا، لیکن میں کھل کر کہتا ہوں جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، غداری، نبی سے غداری کرتا ہوں، اس کا زبان کچھ نہیں کہتا، اندر سے دل کہتا ہے مجھے یہودی کا طریقہ پسند ہے، مجھے عیسائی کا طریقہ پسند ہے۔ نہیں پسند ہے تو کملی والے آقا کا طریقہ نہیں پسند ہے۔ میں آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر پورے احمد آباد والوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا داڑھی سارے نبیوں نے نہیں رکھی؟ بولو بولو، ہاں بولتے جاؤ۔ صحابہ نے داڑھی نہیں رکھی؟ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے داڑھی نہیں رکھی؟ ارے غوث پاک نے داڑھی رکھی، شیخ عبد القادر جیلانی نے داڑھی رکھی، غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی نے داڑھی رکھی، خواجہ نظام الدین اولیاء نے داڑھی رکھی، خواجہ امیر خسرو نے داڑھی رکھی، خواجہ روشن چراغ نے داڑھی رکھی، خواجہ لطف اللہ نے داڑھی رکھی، بابا فرید الدین نے داڑھی رکھی، جنید بغدادی نے داڑھی رکھی، خواجہ قطب الدین رحمت اللہ علیہ نے داڑھی رکھی۔ میرے دوست
دوستو جو داڑھی نہ رکھے اللہ کی قسم وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آج کل ایک بہت بڑا سوال ہے مولانا حبیب صاحب، معلوم نہیں فیض آباد میں آپ کے یہاں یہ سوال ہوتا نہیں ہوتا. ایک سوال کرتے ہیں کہ مولانا داڑھی داڑھی بولتا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستوں قرآن میں لکھا ہے. ارے بولو نا قرآن میں، پورا احمد آباد بولو نا قرآن میں. اور میں نہیں کہتا میرے جیسے نالائق کو کیا حق پہنچتا کہ میں کہوں کہ قرآن کریم میں لکھا. ارے کوفہ کی جامع مسجد آج بھی جامع مسجد کے منارے، کوفہ کی جامع مسجد کے منارے آج بھی گواہی دیتے ہیں. شیر خدا حضرت علی مرتضی حیدر کرار، شیر خدا حضرت علی جمعہ کے دن منبر پر کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں اے کوفہ والو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا قرآن کریم میں لکھا ہے کہ داڑھی رکھنا ضروری ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ اور قرآن کی آیت پڑھ کے بتا رہے ہیں. میں بھی پڑھ کے بتاؤں گا، بلکہ میں تو پریکٹیکل بتاؤں گا. آپ میرا ساتھ دو گے؟ نہیں میرا ساتھ دو گے؟ ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ میرا ساتھ دو گے نا؟ ہاں. اللہ نے کیا فرمایا؟ پارہ نمبر 8، پارہ نمبر، یہ حافظ قرآن بچے کو پوچھو، پارہ نمبر 8. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ چہرہ بڑا پوتر ہوتا، اللہ فرماتے وہ چہرہ بڑا پاک ہوتا جہاں نرم نرم پودے نظر آتے، جہاں نرم نرم. چلو داڑھی والے ہاتھ گھماؤ. نرم لگا؟ ہاں بولو. سافٹ لگا؟ اللہ کی بات پکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ. اللہ فرماتے وہ چہرہ بڑا پاک ہوتا ہے جہاں نرم نرم پودے اگتے ہیں. آگے اللہ جل جلالہ نے فرمایا وَالَّذِي خَبُثَ، وَالَّذِي خَبُثَ. خبوث کا ترجمہ شاید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بیت الخلاء جاتے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اللہ تعالیٰ فرماتے کچھ چہرے ناپاک ہوتے، اللہ فرماتے کچھ چہرے ناپاک ہوتے جہاں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا.